Ideology of Pakistan. This is the first topic in CSS Pakistan Affairs syllabus, and this is the uh, pre-partition part of the syllabus. Most of the Pakistan Affairs syllabus is included in the post-partition um, period, post-partition period, like 1947. So most of the questions are asked from the post-partition. But if you have Indo-Pak history, and sometimes there is also pre-partition questions, and mostly that is about the ideology of Pakistan. So you have to go through from Muhammad bin Qasim to Mahmud Ghaznavi, and Mahmud Ghaznavi to Muhammad Ghauri, all the Ghouris, and then the slaves dynasty, and then we have the Toghlaq and Balban, and then we have Khiljis and Sayyids and Ludis, and finally Mughals. Then from the Mughals, British takes power, and after the British in 1947, the Indian subcontinent is partitioned into two parts, Pakistan and India. So this is the period which is before 1947. So please make a comment that my focus will be on post-partition Pakistan affairs. However, I must be familiar with the pre-partition Pakistan affairs as well. So please make this comment. I must focus on post-partition Pakistan affairs. However, I must be familiar with the pre-partition Pakistan affairs as well. So please make this comment. I must focus on post-partition Pakistan affairs. However, I must be familiar with the pre-partition Pakistan affairs. So I don't see your comments. Imran Khan, did you share the link? And please make the comment. Pre-partition, post-partition. There are two types of Pakistan affairs. One is pre-partition and the other is post-partition. So when you see the syllabus of Pakistan affairs, so it is 90% post-partition. Okay, thank you. Okay, now I see your comments. Okay, so post-partition and pre-partition. So pre-partition, you should have a glimpse of Muhammad bin Qasim, Mahmud Ghaznavi, Muhammad Ghauri, Qutbuddin Aibak, then we have Al-Tutmash, Ghiyasuddin Balban, Sayyid dynasty, Toghlaq dynasty, Sayyid dynasty, and Lodi's dynasty. In 1526, Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat and got the power, and he established a Mughal empire in Indian subcontinent. Then when Babur died and his son Humayun took over,
So Sher Suri, another very famous professional general and administrator, he took over and he defeated Humayun. Sher Suri is very famous for his land reforms and for his GT road construction. GT means Grand Trunk Road. The road that you see from uh, Peshawar to New Delhi, the GT road, which goes through this Jehlam and this area. So this was basically constructed by Sher Suri, and he also introduced land revenue system. So the Patwar system that we have, the Gurdavari and Patwar, so this was also made by Sher Suri, which was continued by British Empire as well. Before him, Alauddin Khilji was another administrator who gave price control system for the first time in the history, that government should control the prices of commodities. So that was of Alauddin Khilji. If Indo-Pak history is your subject, then you have to go into details. Otherwise, you should have just a general idea. Then when Sher Suri died, so his sons were not so competent. So Humayun came back, and then Akbar the Great, and Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. These are called major Mughals. Major Mughals. Major Mughals are Babur, up to some extent Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. After Aurangzeb, other Mughals, still Badr Shah Zafar, they were called minor Mughals. Now, how Muslims they lost the control? They lost the control because Aurangzeb, he wanted to implement Sharia system in the whole India. Though India was Hindu majority country, but he wanted to impose Sharia Islamic system on the whole of India. So that's why he lost loyalty of the local population. Akbar was very wise, and he know that we are in minority, so he had established excellent relations with the local people, and that's why Akbar is called Akbar the Great. The same policies were followed by Jahangir and Shah Jahan, but Aurangzeb changed that. Also, the Mughal Empire became so extensive, and then Aurangzeb started his own fights with his own Muslim people. For example, Khushal Khan Khatak, Pashtun tribe leader, fought with Aurangzeb. So there were so many problems inside the empire, and then he was also fighting against the southern Indians, Marathas and others. So Mughals, they lost the power, and in regional dynasties they became very, very powerful. Later on, Shah Waliullah and Sir Said Ahmad Khan, these people, they gave solutions for the Muslim Renaissance. Muslim Renaissance. Renaissance. Renaissance means Nishati Sania, revival, again development. So Shah Waliullah gave the ideas that Muslims should follow Islam and the Islamic system, while Sir Syed Ahmad Khan gave the opposite, that Muslims, they should learn from the British and they should learn the English education. And then we have Deoband and all these institutions, which we will discuss later in detail. So there were two approaches कि मुसलमान जो है वो कैसे तरक्की करे. तो दो मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस दिए गए. शाह वलीउल्लाह और ये देवबंद और इस तरह के जो लोग थे, सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल, और जो देवबंद के उलमा थे, जो बरेलवी उलमा थे, अहमद रज़ा ख़ान वगैरह, तो ये फ़राइज़ी मोमेंट, इसी तरह की जो नद्वतुल उलमा, और ये सारे जो थे,
انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام کو مضبوط پکڑنا ہے تو پھر ہم ترقی کریں گے. سر سید احمد خان نے کہا نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ زمانہ چینج ہے، برٹش ادھر سے آ کے ہم پہ حکومت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، تو ہمیں برٹش سے سیکھنا چاہیے. تو وہ ریشنلسٹ تھا. سر سید احمد خان از ناٹ اسٹڈیڈ ان ڈیٹیل بٹ ہی واز ون آف دا ٹاپ موسٹ ریشنلسٹ اسکالرس آف انڈین سب کانٹیننٹ. وہ بہت عقل کو جاننے والا انسان تھا. ایمان یا عقیدہ کو نہیں فالو کرتا تھا، وہ عقل کو فالو کرتا تھا. جو عقل کو فالو کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریشنلسٹ. جو عقیدے کو فالو کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بلیور. کیونکہ بلیور جو ہے وہ یقین کرتا ہے، وہ جو اس کو کہا چاہتا ہے وہ کہہ رہا ٹھیک ہے. اب کون جو ہے کسی مولوی یا اس کی مخالفت کرے گا؟ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، جو تم کہتے ہو صحیح ہے، صراط مستقیم ہے. لیکن سر سید احمد خان نے کہا کہ نہیں، ہمیں عقل کا ماننا چاہیے، کسی مولوی یا کسی درباری کا ہمیں نہیں ماننا چاہیے. تو یہ دو نشاط ثانیہ کے لیے انہوں نے وہ دے دیے. سو ان دس بیک گراؤنڈ we have the ideology of Pakistan. Now, ideology of Pakistan means that what is the collective ideas which shaped Pakistan. کہ بھئی پاکستان بننے کی ضرورت کیوں بنی، کیوں ہو گئی. تو اس میں بھی دو مختلف قسم کی وہ ہے رائے ہے. ایک تو جنرل رائے ہوتے ہیں جو انٹلیکچوئل فلاسفر ٹائپ لوگ کرتے ہیں، اور ایک آپ کو ایگزام میں لکھنا ہے. تو جو ایگزام میں لکھنا ہے، جو بھی پاکستان افیئرس کی کتاب میں آپ کو ملتے ہیں، آپ نے وہی لکھنا ہے. آپ نے کوئی انقلابی بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ویسے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر ہم اس کو ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں تو کیا سندھ میں جو ہندو ہے تو کیا آج وہ کہہ سکتے کہ جی ہمیں ٹو نیشن تھیوری جو ہے ہمیں چاہیے، ہم علیحدہ نیشن ہے تو ہمیں علیحدہ ملک چاہیے. اسی طرح تو ہر نیشن کہتے کہ جی مجھے علیحدہ چاہیے، پھر تو ہر ملک کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اگر اسلام جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے تو پھر تمام دنیا کے مسلمان جو ہے ان کو ایک ملک میں ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے جتنے بھی مسلمان تھے تو وہ سارے پاکستان میں نہیں آئے، بہت کم لوگ انڈیا سے پاکستان آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا دیٹ واز جیوگرافی اینڈ دیٹ واز پاپولیشن اینڈ دیٹ واز اکانومی. کیونکہ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ویسٹ کے کنٹیجوس ایریاز ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ایریاز ہے، ان کو اٹانومی ملنی چاہیے. جو پاکستان بنا ہے وہ کسی انڈیا کے اندر نہیں گیا، لیکن جو پہلے سے مسلم میجارٹی پروونسز تھے ادھر پہ پاکستان بنا ہے. سو جیوگرافی دیٹ از امپورٹنٹ، پاپولیشن واز امپورٹنٹ اینڈ اکانومی واز امپورٹنٹ. پاکستان دی فارمیٹیو فیز ایک بک ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیں، خالد بن سعید کی، پاکستان دا فارمیٹیو فیز. تو پاکستان دی فارمیٹیو فیز میں خالد بن سعید کی جو مین آرگومنٹ ہے دیٹ از اکنامک، کہ بھئی مسلمان جو تھے وہ ہندو کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مسلمان جو زیادہ تر جاگیردار قسم کے لوگ تھے اور کھیتی باڑی جو ہے نا اپنے کسانوں سے کراتے تھے اور عیاشی کی زندگی گزارتے تھے. تو وہ کیسے ہندو کا مقابلہ کرتے تھے جو بزنس لوگ ہیں، جو بزنس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو ایک علیحدہ ملک چاہیے تھا کہ بھئی ہم اپنا بزنس جو ہے علیحدہ کریں، اپنی اکانومی جو ہے وہ خود چلائے، اپنے کنٹرول میں رکھے. کیونکہ ہندو جو ہے وہ بزنس میں بہت تیز ہوتے ہیں، مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ شاہی کی طبیعت کے لوگ تھے. ابھی جو پشتون ہے تو مطلب میری یاد میں، میری زمانے میں، مطلب پشتون لوگ، ہم لوگ جو ہے دکانداری یا بزنس کرنے کو بہت برا سمجھتے تھے. جی میں بھوک سے مر جاؤں گا لیکن میں یہ لینا دینا یہ نہیں کروں گا کہ جی کتنے کا ہو گیا تو یہ لے لو، تو یہ خریدو، تو یہ وہ مائنڈ سیٹ میں یہ بزنس کرنا تھا ہی نہیں. سو مینلی اکانومی واز دا فیکٹر فار دا پارٹیشن آف انڈیا. ہائی اوور جو میں نے آپ کو نوٹس دیے ہیں اس میں یہ تمام پوائنٹس جو ہے موجود ہے. اس میں ٹو نیشن تھیوری بھی ہے کہ مسلمز اینڈ ہندوز they had different lifestyle and one cow was a holy animal and the other
was cutting cow for eating. So how these two can live together? اور اس طرح لینگویج کا ڈفرنس تھا اور کلچر کا ڈفرنس تھا، آرکیٹیکچر کا ڈفرنس تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ہے ریزنس تھے. اس کے علاوہ پالیٹکس ریزنس تھے اور ڈیموکریسی بھی تھی. پاکستان جو ہے لکیلی پاکستان از اے کنٹری وچ کیم ان ٹو بی پیورلی ان ڈیموکریٹک پروسیس. کوئی جنگ کسی نے نہیں کی. قائد اعظم نے جو ہے ایک گولی نہیں چلائی، ایک دن وہ جیل نہیں گیا. ہی واز اے پریکٹیکل نان وائلنٹ پرسن. تو اس نے کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کی. سو پاکستان کیم ان ٹو بی آفٹر اے ڈیموکریٹک پروسیس. So the combination of this whole thing is the ideology of Pakistan. So this was introduction to the topic. If you have any questions, so please ask. Otherwise, go and read the notes and read your book. جو بھی کتاب ہے آپ کے پاس، کاروان پبلشر کی بڑی اچھی کتاب ہے انڈو پاک ہسٹری پہ، اور پاکستان افیئرس کی کوئی بھی کتاب آپ لے لیں. جہانگیر کی ہے، یہ خالد بن سعید کی کتاب ہے، آئی ایچ قریشی کی بکس ہے. اس میں مارکس بہت کم آتے ہیں. میں نے کوئی 40-50 بکس پڑھے تھے اس کے لیے پاکستان افیئرز میں. اس میں انالیسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صرف ایونٹس آپ نیریٹ نہیں کر سکتے. تو عمران خان آپ نے ایگزام میں اس طرح نہیں لکھنا کہ دا کریشن آف پاکستان واز جسٹ این اکنامک. اس کو کہتے ہیں سویپنگ اسٹیٹمنٹ. سویپنگ اسٹیٹمنٹ، ایک دم سے بیان دینا. آپ لکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں، ڈپلومیٹک کریں. ہیجنگ جس کو کہتے ہیں، ہیجنگ، HEDGING، ہیجنگ. اس کی ہیجنگ کریں کہ دا کریشن، ون آف دا امپورٹنٹ ریزنز for the creation of Pakistan was also the clash between agriculturist class and industrialist class. اس طرح کے اسکالرلی طریقے سے لکھا کرے، یہ جذباتی جو ہے مت لکھا کرے. پاکستان ہارڈ کنٹری is also a good book. So please start reading the notes and books on this topic. If you have any questions, so you can ask me later also a question and tag me. So I will reply to that in comment in written form. So all the best. Good night. Take care.